نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 165 میں سبھی حاضرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور حجاج کرام کے لیے حج مقبول و مبرور کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سے قبل یا بعد میں کچھ کھانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بہتر ہے کہ عید الاضحیٰ میں سب سے پہلے قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کی جائے، جبکہ عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کچھ کھانا خصوصاً کھجور وغیرہ لینا افضل اور مسنون ہے، مگر عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت کھانا بہتر ہے۔ لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے، اگر کسی کو بھوک لگ رہی ہو یا تقاضا ہو تو پہلے بھی کھا سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک بڑا گاؤں ہے، وہاں پر عید کی نماز ادا کر لی گئی، اب وہاں کا ایک شخص ایک دوسرے بڑے گاؤں میں جاتا ہے جہاں گورنمنٹ کی طرف سے جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ابھی وہاں پر عید کی نماز ادا نہیں ہوئی ہے، تو اس دوسرے گاؤں سے نماز پڑھ کر آنے والے کے لیے یہاں پر اپنی قربانی کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب تک اس دوسرے گاؤں میں عید کی نماز کسی نہ کسی جگہ ادا نہ کر لی جائے، وہاں پر قربانی کرنا درست نہیں ہوگا، چاہے اس گاؤں والے قربانی کریں یا بعد میں، اس کا لحاظ رکھا جائے۔ پوچھتے ہیں کہ عید کے دن اشتہار لگانے اور گیٹ بنانے کا کیا حکم ہے؟ کیا تصویر اور فوٹو کے ساتھ اشتہارات لگائے جا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر خالی اشتہار لگایا جائے اور گیٹ بنائے جائے خوشی کے اظہار کے طور پر تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تصاویر لگانا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پر قربانی واجب ہے، لیکن نقد پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ قربانی کیسے کرے؟ کیا شوہر پر اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ جو مالک ہوتا ہے قربانی بھی اسی پر واجب ہوتی ہے، اس اعتبار سے عورت ہی پر قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ کہیں سے بھی انتظام کرے، لیکن اخلاقی طور پر شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی کر دے یا قربانی کا انتظام کرے، کیونکہ بہت سے معاملات میں عورت بھی اپنی ذمہ داریاں واجب نہ ہونے کے باوجود ادا کرتی ہے، تو شوہر کا بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ایک مکتب ہے جس میں روزانہ 1 گھنٹہ بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، تو کیا اس مکتب کے اخراجات کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کر کے پیسہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی کی کھالوں سے جو رقم آتی ہے اس کا مصرف فقراء ہے، اور بظاہر اس مکتب کے اندر اس کا مصرف نہیں پایا جاتا، اس لیے اس مقصد سے یہاں قربانی کی کھالیں جمع نہ کی جائیں۔ صحیح پیسہ جو
صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کا نہ ہو، اس سے مکتب چلایا جائے۔ پوچھ رہے ہیں کہ اگر فقیر آدمی سال میں کبھی بھی قربانی کی نیت سے جانور خرید لے تو اس کے ذمے قربانی واجب ہو جاتی ہے یا صرف ایام قربانی میں خریدنے سے واجب ہوتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس بارے میں مفتیان کرام کی آراء مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف ایام قربانی میں خریدنے سے ہی وجوب ہوگا، پہلے سے خریدنے سے نہیں ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ جب بھی خرید لے گا جب ہی واجب ہے اور یہ نظر کے درجے میں ہو جائے گی۔ بہرحال احتیاط اس میں ہے کہ اگر کسی فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور کبھی بھی خرید لیا ہو تو وہ اس کی قربانی کرے اور اس میں تبدیلی نہ کرے، چاہے ایام قربانی میں خریدا ہو یا پہلے سے۔ عام طور پر لوگوں کا عمل بھی اسی پر ہے۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر نفلی قربانی کی تو وہ خود اس کا گوشت کھا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، یہ کھا سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، صدقہ بھی کر سکتا ہے، سب اختیار ہے۔ یہ نظر کی قربانی نہیں ہے، یہ تبرع اور نفل ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص قربانی کا جانور لایا اور اس کو زیادہ قیمت پر بیچ رہا ہے اور اس میں خود اس کا بھی حصہ ہے، تو اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر جانور خریدنے سے پہلے ہی اس کی یہ نیت تھی کہ میں ایک حصہ اپنا رکھوں گا اور بقیہ بیچ ڈالوں گا تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص 35,000 میں بڑا جانور خرید کر لایا اور فی حصہ 5,000 طے کر دیا۔ اب بعض حصے داروں نے کچھ کم پیسے دے کر حصہ لیا، کسی نے 3,000 دے کر، کسی نے 2,500 دے کر، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس کی رضامندی سے ایک حصے کی قیمت کم دی ہے تو کوئی حرج نہیں، گویا کہ اس نے وہ حصہ ان کو اتنے ہی میں فروخت کیا ہے، اس کی ملکیت تھی، یہ کم و بیش میں بھی فروخت کر سکتا ہے، لہذا یہ معاملہ درست ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص نے ذبح کے بعد صرف اپنا نام لیا، بقیہ 6 حصے داروں کا نام نہیں لیا، تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جانور خریدتے وقت کن ناموں کی نیت سے خریدا گیا تھا۔ جن ناموں کی نیت سے خریدا گیا تھا انہی کی طرف سے ذبح سمجھا جائے گا، چاہے ذبح کرتے وقت باقاعدہ سب کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو۔ سوال ہے کہ ذبح کرنے میں ذابح اور معاون دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر بالفرض معاون غیر مسلم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ذبح کرنے والے اور جو ذبح کرنے والے کا تعاون کر رہا ہے دونوں کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک معاون غیر مسلم ہو تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ پوچھتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ طریقہ رائج ہے کہ قربانی کرنے والے لوگوں کا قربانی کے گوشت کا ایک معتدب حصہ سماج میں دینا ضروری ہوتا ہے، پھر جب سب گوشت جمع ہو جاتا ہے تو وہ سب کو بانٹا جاتا ہے، اور ان لوگوں میں خود یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی قربانی ہے، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر رضامندی کے ساتھ لیا جاتا ہو اور سب تقسیم کرتے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، کیونکہ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جا سکتا ہے اور دوسروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک جانور کی رسولی سے خون پیپ بہہ رہا ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر زخم کا اثر ہڈی تک نہ پہنچے تو قربانی درست ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسے عیبدار جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے دوران خطیب کیا کسی بات پر لوگوں کو ڈانٹ سکتا ہے؟
جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، گنجائش ہے، اگر کوئی منکر عین وقت پر دیکھے تو اس پر تنبیہ کر دے، لیکن ہر دن اس کا معمول نہ بنائے۔ پوچھ رہے ہیں احرام کی حالت میں زیتون کا تیل استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زیتون کا تیل احرام میں بطور نرمی کے اور بطور جلد کے اندر آسانی پیدا کرنے کے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ تیل ہے کہ جس میں خوشبو بسائی جاتی ہے، اس لیے اسے زینت کے طور پر استعمال کرنا موجب جنایت ہوگا۔ ہاں، اگر کھانے میں استعمال کر رہے ہیں تو حرج کی بات نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں حج بدل میں قربانی کس کی طرف سے ہوگی اگر عامر نے تمتع کی اجازت دے رکھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قربانی جو کرنے گیا ہے حج اسی کی طرف سے ہوگی، جس نے بھیجا ہے اس کی طرف سے نہیں ہوگی۔ البتہ قربانی کس کی رقم سے خریدی جائے گی تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر بھیجنے والے نے اجازت دے دی ہے کہ میری رقم سے قربانی خرید لی جائے تو اس کی رقم سے خریدی جائے گی، ورنہ جو گیا ہے وہ خود اپنی رقم سے خرید کر قربانی کرے گا۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں کان میں روئی رکھنا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ درست ہے، کیونکہ احرام میں مرد کے لیے کان ڈھکنا لازم نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں احرام میں عورت بالوں کو گوندھ کر چوٹی بنا سکتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بنا سکتی ہے، شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں احرام کی حالت میں کیا چہرے پر ہاتھ رکھ کر سو سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، سو سکتے ہیں، اس سے کوئی جنایت لازم نہیں آئے گی۔ سوال ہے کہ احرام کی حالت میں عورت سر کھول سکتی ہے جبکہ وہاں کوئی نامحرم نہ ہو؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، کھول سکتی ہے جبکہ بے پردگی نہ ہو۔ عورت کے احرام میں صرف چہرے پر کپڑا نہ لگنا یہ اصل چیز ہے، بقیہ وہی مسائل ہیں جو عام مسئلے ہیں، جن کے سامنے سر کھولنا جائز ہے وہاں جائز ہے، جہاں ناجائز ہے وہاں ناجائز ہے۔ پوچھ رہے ہیں احرام کی حالت میں الرجی کا ٹیوب لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہ خوشبودار نہ ہو تو لگا سکتے ہیں۔ پوچھتے ہیں احرام سے قبل بدن پر خوشبو لگائی پھر وہ احرام پر لگ گئی تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ احرام پر اگر صرف خوشبو کا اثر آیا ہے، عین خوشبو نہیں آئی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر باقاعدہ عین خوشبو احرام کو لگ گئی، مثلا مشک لگائی تھی اور اس مشک کا کچھ حصہ احرام پر لگ گیا تو جب تک احرام کا کپڑا بدن پر رہے گا تو کوئی جنایت نہیں ہوگی، لیکن اگر احرام کا کپڑا اتار کر رکھ دیا تو اب دوبارہ اس کپڑے کو اوڑھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خوشبودار ہو گیا اور اب اسے منفصل اور الگ چیز کے درجے میں سمجھا جائے گا۔ پوچھ رہے ہیں واشنگ مشین میں احرام کو خوشبودار پاؤڈر سے دھویا گیا تو اس احرام کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ کر تو سکتے ہیں مگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور خوشبو کا اثر ختم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سوال ہے کہ عورت ناپاکی کی حالت میں صفا اور مروہ پر بیٹھ سکتی ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، بیٹھ سکتی ہے، کیونکہ صفا اور مروہ ابھی تک حدود مسجد میں داخل نہیں ہیں، خارج ہیں۔ باقاعدہ سعودی حکومت کا اس بارے میں اعلان ہے کہ صفا مروہ مسجد حرام سے خارج ہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے بعض لوگوں سے سنا ہے کہ عرفے کے دن جو شخص روزہ رکھے وہ آئندہ سال تک اس کی موت نہیں آئے گی، تو کیا یہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حدیث سے ایسا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ آئندہ سال تک وہ ضرور زندہ رہے گا، ایسی کوئی ضمانت نہیں ہے۔
اور حدیث کا مفہوم صرف اس قدر ہے کہ اسے 2 سال کی عبادت کا گویا کہ ثواب ملے گا، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، زندہ رہے یا نہ رہے اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک حکیم صاحب لڑکا پیدا ہونے کی دوا کہہ کر دیتے ہیں، تو ایسی دوا کا استعمال کرنا ٹھیک ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس دوا کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں، یہ ایک ظاہری تدبیر ہے، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، محض دوا کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوتی۔ سوال ہے کہ اگر ٹھیکیدار مالک سے 100 روپے لے رہا ہو اور مزدور کو 80 روپے دے رہا ہو تو کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کیونکہ مزدور ٹھیکیدار کے ملازم ہے، مالک کے ملازم نہیں ہے، تو 2 معاملے الگ الگ ہیں۔ جتنا طے ٹھیکیدار مزدوروں سے کرے ٹھیکیدار پر اتنا ہی دینا لازم ہے، پورے پیسے جو اس نے وصول کیے مالک سے وہ سب دینے ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔